پریا میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ عاطف محمود ہیں چنگی امر سدو سے، لاہور سے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف یہ بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے کہ جس کے والدین دنیا میں موجود ہوں اسے کسی مرشد کی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل پیر و مرشد والدین ہی ہوتے ہیں۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ میرے بھائی، یہ جو کہاوتیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ صحیح۔ کہنے والے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اور کہنے والا کون ہے؟ بات کی قیمت بنتی ہے کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ کیا یہ کہیں قرآن مجید میں آیا؟ کہنے والوں نے کہا تو کہنے والے تو کچھ بھی کہتے ہیں، بالکل صحیح۔ وہ کوئی سند نہیں ہوتی۔ والدین کا ہونا، ان کی خدمت کرنا، یہ تو انسان کے فریضے میں شامل ہے اور نجات کا سبب ہے، سعادت ہے۔ لیکن قرآن کریم میں ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیں تو وہ بات نہ مانو، لیکن ادب کرو۔ بالکل صحیح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر وہی تربیت کیسی ہوئی جب وہ ایسا بات بھی کہہ سکتے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے؟ مرشد کی ضرورت پڑتی ہے کہ مرشد وہ ہو جو کیفیات نبوت کا امین ہو۔ ہر بندہ مرشد نہیں ہوتا۔ یہ تو رواج ہے نا، ہم نے رسم بنا لی کہ ٹوٹل کا ایک بندہ، اسے شرینیاں دی، ہم سمجھا ہمارا عذاب اس پہ چلا جائے گا، وہ تو قیامت کو سمجھ آئے گی۔ مرشد وہ کہلا سکتا ہے جو برکات نبوت کا صرف امین نہ ہو، آگے تقسیم کرنے کی حیثیت بھی رکھتا ہو۔ صحیح۔ ایک آدمی پڑھا لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں سکتا، کلاس نہیں لے سکتا، لیکن پڑھے لکھے بندے ہوتے ہیں، ایک تقریر کر سکتا ہے، ایک نہیں کر سکتا، مضمون لکھ سکتا ہے، تقریر نہیں کر سکتا، ایک تقریر کر سکتا ہے، مضمون نہیں لکھ سکتا، ایک پڑھا لکھا اچھی طرح پڑھا سکتا ہے، دوسرا نہیں پڑھا سکتا۔ اسی طرح برکات نبوت کے امین میں بھی کوئی ہوتا ہے جو آگے بھی تقسیم کر سکتا ہے، اور یہ بڑے نایاب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اگر نایاب نہ کہیں آپ تو کم یاب ضرور کہنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو مرشد کی ضرورت ہوتی ہے برکات نبوت کو سینے میں سجانے کے لیے، اور وہ اس کے بغیر نہیں ملتی۔ صحیح۔ جو چیز سینے اطہر سے ملے گی اب وہ انہی لوگوں سے ملے گی جو اس امانت کے امین۔ امین ہے۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ آج ہمیں اس بندے کی ضرورت ہے جو 1450 سال بعد وہ کیفیات ہم تک پہنچائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو براہ راست نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر یہ سینہ بسینہ پہنچیں گی۔ اس نے کس سے حاصل کی، اس نے کس سے حاصل کی، اس نے یہ الہٰذا، یہ جس طرح حدیث کی سند ہوتی ہے، اسے شجرہ کہتے ہیں، یہ بھی بارگاہ رسالت تک پہنچے گا۔ پھر اس کا امتحان یہ ہے کہ جب آپ کسی مرشد کی خدمت میں جاتے ہیں، کم از کم آپ کو گناہ کڑوا لگنے لگے اور نیکی میٹھی لگنے لگے، یہ کم از کم ٹیسٹ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایک مرشد کا بوجھ لادنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ بالکل صحیح، ایک اور بوجھ اپنے اوپر کیوں لا لیں؟ بالکل صحیح۔ ایک کیفیت، ہلکی سی جھلک یہ تو آئے۔ قرآن کریم صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تمہیں گناہ یا نافرمانی بہت تلخ لگتی ہے اور تمہیں نیکی میں بڑا مزہ آتا ہے، تو میں تمہیں اور برکات عطا کر رہا ہوں کہ تم اس کے حقدار بنتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ۔ مفہوم ہے اس آیہ کریمہ کا۔ کیا بات ہے۔ تو مرشد کے پاس چند لمحے بیٹھے ہیں، کم از کم اتنی دیر تو یہ احساس زندہ ہو جائے کہ یار برائی کڑوی شے ہے، تلخ ہے، زہر ہے، نہیں کھانی چاہیے، نیکی اچھی۔ بالکل صحیح۔ اور اگر وہ تربیت کرے تو پھر انوارات و برکات آئیں، کیفیات آئیں، حالات بدلیں، نمازوں میں تبدیلی آ جائے، نیکی میں ایک اور لذت آگے کی آ جائے،
وہ صرف نیکی نہ رہے، اس میں پھر انوارات و برکات پیدا ہو جائیں۔ بالکل صحیح۔ تو والدین اپنی جگہ پر ہیں، کھانا اپنی جگہ پر ہے، لباس اپنی جگہ پر ہے۔ بے شک، آپ کہیں جس کے پاس کھانا ہے اسے لباس کی ضرورت نہیں، یہ تو نہیں، یا جس کے پاس لباس ہے اسے کھانے کی ضرورت نہیں۔ بالکل صحیح، اپنی اپنی جگہ دونوں بہت عام ہیں، بالکل صحیح۔ محمد آصف ہیں شیرا کوٹ سے، یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک سال میں 4 اموات واقع ہو چکی ہیں، لوگ ہمارے گھر کو آفت زدہ گھر کہنے لگے ہیں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ میرے بھائیوں میں احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو دفن فرمایا، قیام فرمایا احد میں، واپس اعظم مدینہ ہوئے تو ایک خاتون کو جب پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو گھر سے بے تابانہ نکلی اور شہر کے قریب جا کر، باہر جا کر نبی کریم کی زیارت کی اور آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا، آپ سواری پر تھے، اور آپ کی خیریت پوچھی۔ تو اس کا میاں، بھائی، بیٹا اور باپ، 4 بندے احد میں شہید ہو چکے تھے۔ ایک دن میں 4 بندے شہید ہو چکے تھے اس خاتون کے۔ تو اسے کسی نے کہا، افسوس کیا کہ بھئی دکھ لگا ہے تمہارے گھر کے 4 فرد ایک ہی وقت رخصت ہو۔ اس نے کہا اگر میرا نبی موجود ہے سبحان تو اللہ، سب مصیبتیں آسان ہیں، سبحان اللہ، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ میرے بچے کوئی گھر آفت زدہ نہیں ہے اور کوئی آفت سے بچا ہوا بھی نہیں۔ صحیح، ہر گھر میں موت آئے گی، آ رہی ہے، آتی رہی ہے اور آئے گی۔ ان کا وقت مقرر تھا، اکٹھا تھا، اکٹھے چلے گئے، وہ لوگ باری باری چلے جائیں گے۔ ہر گھر آفت زدہ ہے۔ پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو اپنے دل میں بسا لو، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ ہے، بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح۔ مس نصر ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت محسوس نہیں ہوتی جبکہ میں اس سے بہت محبت کرنا چاہتی ہوں۔ میں تو نسخہ بتا چکا ہوں میرے بیٹے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ بے شک، بے شک، آپ چاہتی ہیں تو آپ دامن نبی تھام لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وکیل ہیں راول پنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ سادہ آدمی اور بیوقوف شخص کو ان میں کیسے فرق کیا جا سکتا ہے؟ ان میں بچے بڑا نازک سا فرق ہے۔ ویسے تو عموماً تو شریف آدمی کسی بیوقوف کو بیوقوف نہیں کہتا، سادہ کہہ دیتا ہے، اور عام آدمی اس کو بیوقوف کہہ دیتا ہے، مفہوم تو ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ سادہ آدمی وہ ہوتا ہے جو بیوقوف تو ہو لیکن خود کو دانا نہ سمجھتا ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ بیوقوف وہ ہوتا ہے جو بیوقوف تو ہو لیکن خود کو عقل مند بھی سمجھتا وہ بیوقوف وہ ہوتا بیوقوف ہے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ 2 قسم کے صحیح، بیوقوف ہوتے ہیں نا، ایک آدمی نہیں جانتا تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں یار یہ باتیں نہیں جانتا، بالکل ٹھیک، تو بیوقوف تو وہ بھی ہے۔ لیکن ایک بیوقوف ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، وہ پہلا جو ہے وہ سادہ ہے، یہ دوسرا جو ہے یہ بیوقوف ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، زبردست۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور کچھ اور سوالات ہیں، جب بریک سے واپس آتے ہیں تو وہ شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا
तफसीली जवाब सुन सकते हैं। बसूरत दीगर आप अपना सवाल हमें सेंड कर दीजिए, हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपके तमाम भेजे गए सवालात इस वेबसाइट में महफूज हो जाते हैं। आप उन्हें नाम, शहर या मौजू के एतबार से कभी भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वेबसाइट में कुरान के ऑप्शन में जाकर हज़रत जी के उर्दू और इंग्लिश में तराजुम और हज़रत जी की पंजाबी और उर्दू में बयानिया तफासिर से भी फैज़याब हो सकते हैं। एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।